من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية المباركة. وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومأوانا وملجأنا سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. صلوا عليه دائما أبدا أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اسلام اللہ کا پسندیدہ چنا ہوا اس دنیا کا آخری اور فعال متحرک دین ہے. یہ آرام کا تکیہ نہیں ہے، مسلسل حرکت میں ہے. مومنٹ آپ سے کبھی بھی جدا نہ ہو. اب وہ حرکت اور عمل آپ کا کبھی عبادت ہو سکتا ہے، کبھی تجارت بھی ہو سکتا ہے. کچھ ہمارے بھائیوں نے سمجھایا کہ تجارت ہے. نہیں، اگر اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق کی جائے تو تجارت بھی عبادت ہے. پیسہ کمانا، لینا دینا، اس میں لوٹ مار نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، سچ بولنا، تو ایسی عبادت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبولیت حاصل ہے، حالانکہ اس کا نام تجارت ہے. چونکہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہے. تو اللہ کی مرضی میں ڈھل جانے کا نام اسلام ہے، اپنی مرضی میں ڈھلنے کا نام اسلام نہیں ہے. وہ تو طبیعت ہے، آپ کا مزاج ہے. آپ کو اس امتحان کے لیے بھیجایا گیا کہ آپ اپنی سنتے ہیں یا اپنے اللہ کی سنتے ہیں، رسول اللہ کی سنتے ہیں، قرآن کی سنتے ہیں، اپنی کرتے ہیں یا اپنے کو بنانے والے کی بات سنتے ہیں آپ. اگر اتنی بات اگر سمجھ جائے کوئی تو ایک بھائی دوسرے بھائی کا قتل نہیں کرے گا، ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق نہیں مارے گا. اخبارات میں آج کل مرڈرز، قتل، غارت گری، خون، ایک دوسرے کی بے عزتی، اس کے چرچے، اور زیادہ نام ان کے آ رہے ہیں جو کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکہ ورسولہ والیوم الآخر. تو کیا ایمان کی یہ نشانی ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کیا جائے؟
اسلام قتل و غارت گری کا دین نہیں ہے، اسلام تو آبادی کے لیے ہے، آباد کرنے کے لیے ہے۔ کیا مسلمان سماج نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پر وہ ایمان لائے، رسول قبول کیے اپنا رہنما ہادی، اگر کوئی مصلی امام سے بغاوت کرے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اور کوئی امتی اگر نبی سے بغاوت کرتا ہے تو اس کا ایمان کیسے باقی رہے گا؟ سوچنے والی بات۔ اسلام جذبے کا مذہب ہے، جذبات کا مذہب نہیں ہے۔ جذبات میں آدمی بہہ جاتا ہے، جیسے پانی جب بہنے لگتا ہے تو جب تک وہ حوض میں ہے، ندی میں ہے، دریا میں ہے، ساگر میں ہے، تو پھر وہ حیات ہے۔ اگر یہ پانی بغاوت پہ اتر آئے تو بلڈنگوں کو توڑ دیتا ہے، آدمی ڈوب کے مر جاتے ہیں۔ کوئی چیز حد میں رہے تو اس میں زندگی ہے، کوئی چیز حد کو توڑ دے تو اس میں موت ہے، تباہی ہے۔ اپنی حد میں رہنا، اپنی حدود میں رہنا، اپنی اوقات میں رہنا، اپنی اصلیت کو نہ بھولنا، یہ ہے اسلام اور یہ ہے ایمان۔ آج ذرا سی بات پر کتنی کہانیاں اور کتنی داستانیں اخباروں میں اور چینلوں پر آ رہی ہیں۔ کوئی اچھی خبر تو ملے، اچھی خبر کوئی بھی نہیں ہے، سب بری خبر ہے۔ جدھر جائیے لوٹ مار کا بازار کر۔ کیا مسلمانوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک، یہ ہدایت اپنے ذہنوں سے نکال دیا؟ کیا انہیں پڑھ کے سنایا نہیں گیا؟ کیا علماء نے نہیں بتایا؟ کیا مشائخین نے اپنی خانقوں میں نہیں سنایا؟ کیا فرمایا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر، آخری پیغمبر، اب جن کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، نبی آخری، دین آخری، کتاب آخری، کلمہ آخری، امت بھی آخری، اس کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں۔ لیکن قربان جائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا آپ نے امت تو میری آخری ہے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اللہ، یہ کیا اللہ کا کرم ہے، یہ کیا اللہ کا احسان ہے، کتنی بڑی نظر کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ آئے تو سب سے آخر میں لیکن جائیں گے سب سے پہلے۔ کس کے صدقے میں جائیں گے؟ کس کا کلمہ پڑھ کے جائیں گے؟ کس کے نام کے وسیلے سے جائیں گے؟ ظاہر ہے مجبور ہو کے یہی کہنا پڑے گا، یہ صدقہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ بنیاد ہے، کلمہ اصل ہے۔ کلمے کا ہی فیض ہے کہ ایک مشرق میں رہتا ہے مسلمان، ایک مغرب میں رہتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بھائی بنا دیا، کیونکہ اس کا بھی کلمہ ہے کہ اس کا بھی کلمہ ہے۔ اگرچہ کہ دونوں کا خاندان الگ ہے، دونوں کی فیملی الگ ہے، دونوں کی زبان الگ ہے، دونوں کا ملک الگ ہے جی، مگر یہ ایک دھاگے میں کس نے پرو دیا کا یہ فیضان ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ پڑھتے رہیے تاکہ ایمان آپ کا تازہ ہوتے رہے گا۔ نکالیے وقت، نکالیے فرصت، نکالیے۔ جیسے کاروبار کے لیے آپ دعوتوں میں جانے کے لیے وقت نکالتے ہیں، میٹنگوں میں جانے کے لیے وقت نکالتے ہیں، دوستوں سے ملاقات کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ دوستوں سے ملاقات کے لیے وقت ہے، بندے کے لیے وقت ہے، اللہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ تعجب کی بات ہے، یہ اللہ کے لیے وقت نکالیے جی۔ دوست ایک مرتبہ کھلائے گا، 2 مرتبہ کھلائے گا، ایک دن کھلائے گا،
ایک ہفتہ کھلائے گا، اللہ تو ساری زندگی آپ کو کھلا رہا ہے. ایک وقت والے کو آپ یاد کر رہے ہیں، ایک دن کھلانے والے کو یاد کر رہے ہیں آپ، جو ساری زندگی آپ کو دانا دانا کھلا رہا ہے، اور وہ دانا ایسا اس دانے والے کا تعاقب کرتا ہے جیسے موت اس کا پیچھا کر رہی ہے. آدمی رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے لیکن نہیں معلوم کہ رزق اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہمارا ایمان ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، کیا فرمایا سرکار نے؟ سباب المسلم فسوق. اے مسلمانوں کان کھول کے سن لو، لکھ لو، راویوں نے کتابوں میں لکھا، سینکڑوں کتابوں، صرف بخاری مسلم بلکہ نہیں. یہ تو ایک دو نام ہے جو ہم کو یاد ہے، ورنہ ایسی سینکڑوں کتابیں ہیں. وہ بھی علماء نے لکھی ہے، محدثین نے لکھی ہے، جاننے والوں نے لکھی ہے، ماہرین نے، ایکسپرٹس نے لکھی ہے. ایسے ویسے لوگوں نے نہیں لکھی ہو، فیلڈ کے لوگوں نے لکھی ہے. فیلڈ کا جو آدمی ہوتا ہے اس کی بات بڑی معتبر ہوتی ہے جی. تو کیا فرمایا سرکار نے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دیکھو بھائی، آپ مسلمان ہیں، دوسرے مسلمان سے کچھ آپ کا تنازع ہو گیا، کسی بات پہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ان کے خیالات ٹکرا سکتے ہیں، میل نہیں کھاتے، ملتے نہیں آپس میں، تو کچھ باتیں ہو جاتی ہیں. ایسا دنیا میں ہوتا آیا. حابیل اور قابیل کے درمیان بھی ایسا ہوا. جب بنیاد ہی ایسی پڑی تو بعد میں بھی ہونا ضروری ہے جی. سباب کہتے ہیں سب یسبو کے معنی گالیاں دینا. دیکھیے اسلام میں گالیاں دینا کتنی بری بات، کتنی ناپسندیدہ بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے معاشرے کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر، حیدرآباد، سکندرآباد، تلنگانہ، آندھرا پردیش کا نہیں ہے، مسلم معاشرے کے اندر یہ ہو گیا کہ صبح ہوتی ہے تو گالیوں سے شروع ہوتی ہے، شام ہوتی ہے تو گالیوں پہ ہوتی ہے. حالانکہ مسلمان کی صبح تو اللہ کی حمد سے ہونی چاہیے، اللہ کی تعریف سے، اللہ کی عبادت سے ہونی چاہیے، اللہ کی شان سے ہونی چاہیے. صبح کی دعائیں سرکار نے سکھائی. یاد کرو صبح کو اللہ میں، یاد کرو شام کو اللہ، تاکہ تمہاری زندگی میں اللہ کا نور اور اللہ کا فیض جاری اور ساری رہے، مصیبتوں سے بلاؤں سے بچ جائے تم. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری نصیحتیں پیاری امت کے لیے. کیا پیاری امت نے یاد رکھا اس کو؟ تو سب یسبو کے معنی آتے عربی میں گالی دینا. اب گالی کا مطلب ہمارے ذہن میں کچھ الفاظ ہے، ہم سمجھتے ہیں یہی گالی ہے. اپنے مسلمان بھائی کی شان میں ایسے الفاظ کہنا جو اس کی شان کے خلاف ہے، وہ بھی گالی ہے. چاہے وہ کسی زبان میں بھی ہے، وہ بھی گالی ہے. ہم گالیاں دینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اللہ تعالی کی تعریف، سرکار کی درود شان میں پڑھنے کے لیے اور گالیاں بھیجنے کے لیے پیدا ہو. ہمارا وجود گالیوں کے لیے نہیں ہے، ہمارا وجود تو ایمان پھیلانے کے لیے، ہمارا وجود ایمان سے نکالنے کے لیے نہیں ہے. ہم نکالنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، نکالنا ہمارا کام نہیں. اس امت کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مفکرین اسلام کی ضرورت ہے. مفکرین جو اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں، مکفرین اسلام کی ضرورت نہیں ہے جو کفر کے بارے میں کہتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر بناتے ہیں.
مفکر سوچنے والے، امت کی بھلائی کے بارے میں سوچنے والے، اپنے خاندان کی بھلائی کے بارے میں سوچنے والے، اپنے بچوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کے بارے میں، اخلاق کے زیور سے ان کو آراستہ کرنے کے بارے میں سوچنے والے کہ ہمارے خاندان کے بچوں کو کیسے با اخلاق بنایا جائے، چھوٹے بڑوں کا ادب سکھایا جائے، کھانے پینے کے آداب۔ آج راتیں بڑی ہو گئی ہیں اور دن چھوٹا ہو گیا ہے، راتوں میں جاگنا تو کمپلسری ہو گیا، شان سمجھا جا رہا ہے، شان۔ یہ شان نہیں ہے، جھوٹی شان ہے، زندگی تباہ کرنے والی شان۔ تو سب یسبو کے معنی گالی دینا، سباب المسلم، مسلمان کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، اس کی انسلٹ کرنا، اس کی بے عزتی کرنا، غیر غلط الفاظ کہنا، اب چاہے وہ رشتہ دار ہو یا پڑوسی ہو یا آپ کا بزنس پارٹنر ہو یا راستے پر چل رہا ہو، سباب المسلم فسوق، یہ فسق ہے، کھلم کھلا گناہ ہے۔ ایک گناہ چپ کے بھی ہوتا ہے، ایک گناہ کھلم کھلا ہوتا ہے، جس کے بعد ذرا ڈر ہے، خوف ہے، نہیں بھی لوگ دیکھیں تو کیا بولیں، ارے جامع مسجد کے مصلی دیکھ رہے بھائی، ارے جمعے میں ملتے ہیں دیکھ لیے تو کیا بولے دوسرے لوگوں کے سامنے، میں ایسا کر رہا تھا۔ کم از کم ڈر ایک آدمی، ارے کون کیا بولتا دیکھ لے گا، ہاں میں کسی سے نہیں ڈرتا، ہاں کھلم کھلا بولتا ہوں۔ ایک آدمی شراب خانے میں مرا اور جنت میں گیا، ایک آدمی مسجد میں مرا دوزخ میں گیا۔ تو واقعی یہ الٹی بات ہے نا، جو مسجد میں مرا وہ جنت میں جانا چاہیے، اور جو شراب خانے میں مرا وہ دوزخ میں جانا چاہیے تھا۔ بتایا گیا کہ اس کی کیا وجوہات ہے۔ شراب خانے کا بیٹھا ہوا جنتی اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوا دوزخی، آخر یہ کیسے ہو گیا، نقشہ پلٹ گیا کیسے؟ کہا کہ جو شراب خانے میں گیا تھا اسے دنیا میں کوئی بھی سکون اور عافیت کی جگہ نہیں ملی سوائے وہاں کے۔ ڈائری نکال کے دیکھ رہا تھا کیا کیا غلطیاں ہوئی، مجھے کیا کریکشن کرنا ہے، مجھے کیا اصلاح کرنا ہے، مجھے کیسا سدھرنا ہے۔ تو نکال کے اس سوچنے کے لیے بیٹھا تھا، اچھی نیت سے بیٹھا تھا، اچھے خیال سے بیٹھا تھا، وہی موت آئی تو چونکہ نیت اس کی اچھی تھی اس لیے اللہ نے اسے، اگرچہ کہ وہ شراب خانے میں ہوئی۔ اچھا یہ جناب عالی جو مسجد میں تھے اور نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، کیوں آئے تھے؟ چوری کی نیت سے آئے تھے۔ نیک جگہ تو آئے تھے لیکن ان کی نیت اچھی نہیں تھی، اگرچہ کہ مسجد میں تھے، مسجد رحمت کا مقام ہے لیکن انہوں نے رحمت کے مقام کو زحمت میں تبدیل کر دیا، چوری کی نیت سے آئے تھے، نیت اچھی نہیں تھی۔ اس لیے اسلام میں نیت کا بھی بڑا مقام ہے، باڈی سے پہلے، یہ ظاہر سے پہلے نیت کو سیدھا کی۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، عید کی نماز ہو، ظہر کی ہو، فجر کی، جمعہ، کیا کرتے آپ؟ نیت کرے آپ، مصلی بھی نیت کرے، امام محترم بھی نیت کرے نماز کی، چاہے نماز فرض ہو، چاہے نماز سنت ہو، چاہے جمعہ سے پہلے کی ہو، چاہے جمعہ کے بعد کی ہو، چاہے نفل ہو، چاہے واجب الوتر ہو، چاہے نماز سفر ہو، اور سفر کی بھی نماز ہوتی ہے، چاہے صلاۃ الحاجت ہو، کوئی حاجت، کوئی ضرورت۔ اب حاجت ہمارے پاس ضرورت کیا ہے؟ قرضہ ادا نہیں ہو رہا ہے، ریکمنڈس لگاتے ہیں، ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ کیجیے، لیکن آپ کے علم میں ہے یہ، میں صرف آپ کی یادداشت تازہ کر رہا ہوں۔
ایک نماز ہے جس کا نام ہے صلاۃ الحاجت. آپ کو جو ضرورت ہے قرض ادا نہیں ہو رہا ہے، آپ کی صاحبزادی کا رشتہ طے نہیں ہو رہا ہے، آپ کی درخواست قبول نہیں ہو رہی ہے، آپ کی ترقی رک گئی ہے، آپ کو کوئی پیمنٹ ادا نہیں کر رہا ہے، تو وہ کوشش تو جاری رکھیے بندوں کے ساتھ، لیکن ایک اپلیکیشن اللہ کے پاس بھی ڈالیے، ایک درخواست اللہ کی خدمت میں بھی پیش کیجیے کہ اللہ میں اپنی کوشش تو کر رہا ہوں، لیکن میں کتنا اور میری کوشش کتنی. اے اللہ میں اکبر نہیں ہوں، میں تو فقیر ہوں، اکبر تو آپ ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہی بولتے ہیں آپ. اور عیدین کی تکبیرات میں تو وہی ہے بھئی، آپ جو اپنے بڑے پن کا اعلان کر رہا ہے یہ بڑائی جھوٹی ہے، یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ نقلی ہے، ٹیمپروری ہے. اصل بڑا تو اللہ ہے. یہ دیکھیے یہ محراب میں بھی لکھا ہے اللہ اکبر بول رہے ہیں، لیکن جاتے بول رہے ہیں باہر میں بڑا ہوں، مسجد سے نکلتے بھول جائے. اسی لیے اللہ کو اور امی ابا کو مت بھولو. بزرگاں نصیحت کرتے تھے سفر پہ جاتے ہو بچوں کو، طالب علموں کو، اسٹوڈنٹس جو جا رہے ہیں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپی یونین، جرمنی، جاپان، چائنا، جہاں بھی جا رہے جاؤ دے، لیکن یاد رکھو مسلمان ہونے کی حیثیت سے تم اپنے اللہ کو اور اپنی والدہ اور والد کو مت بھولو. وہ اللہ کا حق ہے اور یہ بندوں کا حق ہے، اور بندوں کے حق میں سب سے پہلا حق تمہارے ماں باپ کا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی قربان جائے، ایک ایک بات جو امت کی کامیابی کی ضامن ہو سکتی ہے وہ سرکار نے بتا دیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم دنیا کے عیش میں، عشرت میں، دوستوں میں، پارٹیوں میں، میٹنگوں میں ادھر ادھر پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھے گے تو فوٹو آ جائیں گی اور ایسا ہو جائے گا، اور ان کے ساتھ ملے تو ایسا ہو جائے گا، ان کے ساتھ ملے تو ایسا ہو جائے گا. ارے بندوں سے ملے تو کام نکل جائیں گے، اللہ سے ملے تو کیا ہوگا بھائی؟ کبھی یہ بھی خیال آیا جی؟ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے دوستوں سے ملتے ہیں اور گھٹنوں میں منڈی ڈال کے اللہ سے ملتے ہیں، ہنستے ہوئے بندوں سے ملتے ہیں، روتے ہوئے اللہ سے ملتے ہیں. بندوں کو ہنسنا پسند ہے، اللہ کو رونا پسند ہے. حضور پاک علیہ السلام کے جب سفر معراج کی رات تھی تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم شریف ہوا کہ میرے حبیب کے لیے جنت سے بہترین سواری لے کے جائیے. تو کتنی سواریاں تھی سفر معراج میں؟ ہم کو جو معلوم ہے، ہم کو جو بتایا گیا کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ تو نہیں ہم بیان کرتے، اس سے آگے ہمیں بیان نہیں کر سکتے، نہ بیان کرنے کی اجازت ہے، نہ اوور ہونا صحیح ہے. ایک سواری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور ہے وہ کیا تھی؟ وہ براق، جس کا نام براق. براق کس سے؟ برق. برق مینس کرنٹ، محکمہ برقی جو بولتے ہیں نا، اسی سے محکمہ برقی برق سے ہو. تو براق انتہائی تیز، انتہائی اسپیڈ والی سواری. تو جب لینے کے لیے گئے تو وہاں پر اس براق کی فیملی کے جتنے تھے وہ سب اچھل رہے تھے، کود رہے تھے جی.
اٹکیلیاں کر رہے تھے. ایک تھا وہ بیچارہ بالکل روتا ہوا بیٹھا تھا برا. جبریل علیہ السلام نے کیا پروردگار یہاں تو کئی ہیں, کئی اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں, اب مطلب یہ کہ مجھے حضور کی سواری بننے کا شرف حاصل ہوگا, مجھے حضور کی خدمت کا شرف ملے گا, اس لیے شاید وہ خوشی کر رہے ہوں گے. لیکن پروردگار ایک ہے جو رو رہا ہے, کہا ہنسنے والوں کو چھوڑ دو, رونے والوں کو لے لو. رونا اتنا اللہ کو پسند ہے. یہ کتابوں میں لکھا ہے بھائی سب, یہ کتابوں میں لکھا ہے, بزرگوں نے لکھا ہے. جن پر بھروسہ اور اعتماد ہے, کانفیڈنس ہے, جو خود معتبر, ان کی ذات معتبر تو ان کی بات بھی معتبر. تو جو براق رو رہا تھا نا, بولو اس کو جبریل یہ بڑا عاجز اور مسکین دکھ رہا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں سواری کے لیے اسی براق کو چنا گیا کہ جو وہ رو رہا تھا ہے کہ میری باری آئے گی کہ نہیں آئے گی. وہ بندے جو ہزاروں نیکیاں کرتے ہیں اور پھر بھی ندامت میں رہتے ہیں, ہائے میں نے کوئی نیکی نہیں کی, سارے روزے رہتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں میں نے روزے ہی نہیں رکھے. فرائض کے علاوہ نوافل بھی پڑھتے ہیں, ہائے میں نے تو کچھ عبادت ہی نہیں کی, لاکھوں روپے خیرات کر دیتے ہیں. ارے میں تو کچھ کر ہی نہیں سکا اپنے بھائیوں کے لیے, نہ فقیروں کو دیا, نہ کھانا کھلایا, نہ کپڑا پہنایا, نہ افطاری کروایا, نہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا. تو یہ جو ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آتی ہے, بزرگوں نے بیان فرمایا کہ عراق میں ایک بادشاہ اپنے وقت کا تھا بہت مشہور, اس کی اہلیہ تھی, اہلیہ محل, اس کی زوجہ زبیدہ جس کا نام, بڑے خاندان کی تھی, عیش و عشرت میں ساری زندگی گزرتی تھی. ایک بار اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں گئی تفریح کی غرض, اور وہاں جھولا جھول رہی تھی. باغ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی. اتنے میں اذان کی آواز آئی, اذان کی آواز. کون دے رہے تھے وہ؟ مؤذن صاحب, مؤذن صاحب بولتے, مؤذن صاحب, مؤذن صاحب نہیں ہے, پلیز کریکٹ یور پروننسیشن. مؤذن, اذن یؤذن فہو مؤذن, مؤذن اذان دینے والا, اللہ کی حمد و ثنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی دینے والا, بہت بڑا مقام ہے اس کا. لیکن کیا ہم نے مؤذن اور امام کا مقام سمجھا؟ یہ کوسچن مارک ہے, سوالیہ نشان. تو اذان کی آواز آئی, اذان کا احترام کرنا ہے. جیسے اذان کی آواز آئی تو زبیدہ خاتون نے دیکھا کہ وہ جھولا جھولتے ہوئے ہوا کے جو جھونکے آ رہے تھے اس سے اس کی اوڑنی, سر کا آنچل نکل گیا ہے اور نیچے آ گیا, کندھوں پر آ گیا. سر سے نکل کر کہاں گیا ہے؟ کندھوں پر آ گیا ہے. سر ننگا ہے, کھلا ہے, ڈھکا ہوا نہیں ہے. معلوم تھا اذان اور اذان کا احترام. کلمات توحید خداوندی ہے, یہ کلمات شہادت ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کلمات کو سن کر شیطان جتنی تیزی سے بھاگتا ہے شاید دوسرے کلمات سن کر بھاگتا ہے. اذان کے الفاظ میں اتنا اثر ہے. اسلام کی خصوصیت یہ, الفاظ میں بھی اثر ہے, افراد میں بھی اثر ہے, شخصیتوں میں بھی اثر ہے. بھائی اثر ہوتا ہے, یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں مانتے, انکار کرتے جی. تو جب اذان کی وہ آواز زبیدہ خاتون نے سنی تو بھی اذان ہو رہی ہے اور میرا سر کھلا ہے. یہ نماز نہیں پڑھی تھی, وہ یاد رکھیے, نماز نہیں پڑھی تھی, اذان ہو رہی.
نماز کا مقدمہ وہ تو کوٹ کے نہیں، پہلی چیز، ابتدائی چیز اذان. اذان ہو رہی ہے اور اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی دی جا رہی ہے، اور میرا سر کھلا رہے یہ ادب کے خلاف ہے. اور اسلام ادب کا ہی مذہب ہے. اسلام بے ادبی کا مذہب نہیں ہے، اسلام ادب کا مذہب. تو اللہ کے نام کی آواز آ رہی ہے، توحید کی گواہی دی جا رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے، اور میرا سر ننگا رہے کھلا رہے یہ اذان کی شان کے خلاف ہے، بے ادبی ہے. یہ کون سمجھ رہی ہے؟ بادشاہ کی بیوی، ہزاروں کنیزیں جس کی خدمت میں ہے، خزانے کی کنجیاں جس کے ہاتھوں میں ہے جی، سارا بغداد میں اس کا بھی حکم چلتا ہے، اگرچہ کہ نمبر 2 ہی صحیح. فوراً اس نے اذان کی آواز کو سن کر اپنا پلو اوڑھ لیا، اپنی اوڑھنی اپنے سر پہ ڈال لی، با ادب ہو گئی. اذان کا احترام، بادشاہ ہو یا فقیر، سلطان ہو یا دربان، شاہ ہو یا گدھا، بوریے پہ رہنے والا ہو یا خالین پہ سونے والا ہو، ایک دن اسے دنیا کو چھوڑنا ہے. اگر دنیا وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو دنیا اسے چھوڑ دیتی ہے. زبیدہ خاتون بھی لبیک کہتی ہوئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئن آجا اپنے پروردگار کی طرف. کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف چلی جاتی ہے. چلی گئی وہ اسلامی احکامات کے مطابق. جو زمین قبرستان کے لیے مسلمانوں نے چھوڑ دی، وقف کی تھی، اس کے اندر ان کو آرام سے سلا دیا گیا. تو فقیر زیارت کر کے آیا ہے تو میرا مطالعہ بھی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور میرا مشاہدہ بھی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اس میں میرا کچھ داخلہ نہیں. بعد اس کے وصال کے، پردہ ہو جانے کے، دنیا سے چلے جانے کے، دیکھنے والوں نے دیکھا تو بڑے آرام میں دیکھا، بڑے سکون میں دیکھا، بڑی خوشیوں میں دیکھا، مسرتوں میں دیکھا. دنیا میں بھی محل میں تھی، آخرت میں بھی اللہ نے محل عطا فرمایا. کہنے والوں نے کہا کہ زبیدہ کتنی خوش نصیب ہو، تم نے چونکہ اپنے ملک سے لے کر سرزمین حجاز تک ایک نہر بنائی تھی، نہر زبیدہ. شاید اللہ کو تمہاری یہ پانی پلانے کی ادا حاجیوں کو پسند آ گئی ہوگی، اس لیے اللہ نے تم کو بخش دیا ہوگا. زبیدہ نے کہا کہ نہیں، پھر تو تم روزانہ خیرات کیا کرتی تھی. آنے والا خالی ہاتھ آتا تھا، لیکن جب خالی ہاتھ آتا تھا تو واپس خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، ننگے آتے تھے، بہترین پوشاک پہن کے جاتے تھے. کہا کس نے پہنائی؟ ارے اللہ اسے اچھا رکھے، زبیدہ نے پہنائی. گھر میں کوئی پرسان حال نہیں تھا. کس نے پوچھا؟ وہی ملکہ زبیدہ نے پوچھا. شاید یہ ادا تمہاری پسند آ گئی، شاید تمہاری سخاوت اللہ کو پسند آ گئی، اللہ نے بخش دیا. کہا کہ نہ پوشاک نے بخشا، نہ خیرات نے بخشا، نہ داد و دہیج نے بخشا، بس ایک عمل نے بخشا کہ زبیدہ تم نے ہماری اذان کا احترام کیا تھا، اس لیے ہم تم کو جنت دیتے ہیں. نہیں، یہ قصہ دل لگی کے لیے
اور سبق سمجھے تو آدمی کے لیے۔ میرے بھائی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کب تک تماشا دیکھیں گے آپ؟ ابھی تماشا دیکھنے کا وقت باقی ہے، آپ کی مسجدیں چھینی جا رہی ہیں، آپ کے قبرستانوں میں قبضہ کیا جا رہا ہے، ابھی تماشا دیکھنے کے تیار ہیں آپ؟ مختلف نئے نئے قانون آپ کو زمین دوست کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں، ابھی آپ ناچنے گانے سے نہیں نکلے۔ شملہ باندھنا ہے، جمعے کے دن باندھیے، شملہ باندھنا ہے عقیقے میں باندھیے، شملہ باندھنا ہے بسم اللہ میں باندھیے، شملہ باندھنا ہے عیدگاہ میں باندھیے۔ یہ کہا کہ شملہ باندھ کے روڈ پہ ناچ رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ بہت اچھا کام، اس کا نتیجہ دیکھ لیا، روزانہ ایک نیا نیا کھانا۔ خدا کے دین کی حرمت کو پامال کیا آپ نے سڑک پر سرے بازار، اس کی سزا نہیں ملے گی؟ بیچ بازار میں آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق کیا، کیا اس کا نتیجہ نہیں بھگتنا ہے آپ کو؟ یقیناً رزلٹ کبھی نہ کبھی تو آئے گا نا بھائی، رزلٹ کبھی نہ کبھی تو آئے گا نا۔ اچھا ہے سپلیمنٹری کا موقع مل گیا، کم از کم اس میں تو کامیاب ہو جائیے۔ ارے اس میں بھی اگر کامیاب نہیں ہوئے تو اس سے زیادہ کنڈم اسٹوڈنٹ کون ہوگا؟ تو جب اذان کے احترام کی اتنی فضیلت ہے کہ پروردگار عالم اس کو نیکیوں کے باب میں شامل کر کے نجات کا ذریعہ بنا رہا ہے، تو جو عبادت کے وقت احترام کرتا ہے، سرکار کی سنت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ یقیناً اسلام کسی کا محتاج نہیں، سب اسلام کو محتاج ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ کیا ٹوپی میں اسلام ہے؟ ایک قوم کا آدمی آ گیا، پگڑی باندھا ہوا، خوبصورت، نوکدار، اور وہ خود جواب بن گیا، دیکھو میں اپنے مذہب کی کیسی پابندی کر رہا ہوں، میں ٹرین میں ہوں، میں پلین میں ہوں، میں انڈیا میں ہوں، میں کینیڈا میں ہوں، لیکن کہیں بھی جاؤں میرا تاج میرے سر سے نہیں اترے گا، یہی میری نشانی ہے، یہی میری عزت کا تاج ہے۔ ایک قوم نے سمجھا تاج اس کو عزتیں مل رہی ہے، اور قوم نے سمجھا کہ بھائی کیا ضروری ہے بھی؟ کیا ٹوپی میں اسلام ہے؟ میرے بھائی یقیناً ٹوپی میں اسلام نہیں ہے، مگر اسلام میں ٹوپی ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ داڑھی میں اسلام ہے کیا؟ یقیناً نہیں ہے، آپ کا سوال بہت صحیح ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، لیکن اسلام میں داڑھی ہے۔ وقت میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں وقت ہے۔ پتہ کیا ہوا؟ وقاف کی جائیدادوں پر قبضہ کیا ہم نے، کرائے وقت پر ادا نہیں کیے، جعلی پیپر بنائے اس کے۔ جب ہم نے خود اپنے گھر کو اپنے ہاتھ پہ آگ لگائی تو دوسرا پانی لے کے نہیں ڈال رہا ہے، اس میں پیٹرول ڈال رہا ہے تاکہ جلد سے جلد گھر جل جائے۔ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اپنے گھر کی ہم نے حفاظت نہیں کی، اپنی زمین کی ہم نے حفاظت نہیں کی، جیسے اس کے آداب تھے، قاعدے تھے، ان قاعدوں کا ہم نے پالن نہیں کیا، پاس و لحاظ نہیں کیا، جس کے نتیجہ آنکھوں کے سامنے آنا تھا۔ اگر ایمانداری سے آپ کاروبار کرتے تو یقیناً فائدہ ہوتا۔ ایک دکان سے دوسری ہو سکتی ہے، دو سے چار ہو سکتی ہے، لیکن اگر اپنے گاہکوں کو دھوکہ دیں گے، آپ ڈپلیکیٹ مال دیں گے، ایکسپائری مال دیں گے، لوٹ کا بازار آپ گرم کریں گے، تو ظاہر ہے نہ آپ کی دنیا اچھی رہے گی نہ آپ کیا کہتے ہیں، کبھی نہ کبھی ریٹ پڑنے والا ہے۔ آپ نے سامنے والے کو دھوکہ دیا تو آپ کو بچنے والے ہیں، آپ کو مجھے کوئی دھوکہ دینے والا ہے؟ اس دنیا میں اگر کوئی کہتا ہے میں شیر ہوں تو اللہ نے اس شیر کے لیے شکاری بنایا۔ تو عزیزان محترم، اپنے مسلمان بھائی کو گالی دینا یاد رکھ لیجیے، یہ کھلم کھلا گناہ ہے، کھلم کھلا گناہ ہے۔ اسلام کہتا ہے کھلم کھلا گناہ۔ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اور اس کو قتل کرنا، اس کا مرڈر کرنا، یہ تو ایمان سے خود نکل گیا، اپنا نام خود اس نے خارج کر لیا، اب فتوے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ اپنے بھائی کو قتل کرنا، پڑوسی کو قتل کرنا، دوست کو قتل کرنا، محلے والوں کو قتل کرنا،
یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ قتل کرنے کے لیے نہیں ہیں دنیا میں، آپ کو جان بچانے کے لیے. آپ کو دنیا میں خون لینے کے لیے نہیں بھیجایا گیا، آپ کو تو خون دے کر جان بچانے کے لیے بھیجایا گیا بھائی. اس لیے عیدگاہ بالامرائی میں بلڈ کیمپ منعقد ہوتا ہے، خون دیتے ہیں نوجوان. قابل مبارکباد. اچھائیوں کو فروغ دینے کے لیے مسلمان آئے دنیا میں. میرے بھائی آج مسلمان کا مفہوم بہت بدل چکا ہے. جب تک آپ نہیں بدلیں گے، واز بہت ہو رہے ہیں. کیا پہلے اتنے واز ہوتے تھے؟ بیان بہت ہو رہے ہیں. وہ بیان سننے کی عادت ہو گئی ہم کو، عمل کی عادت نہیں ہوئی. ہم بیان، ارے کیا بیان کرے صاحب مولانا، ارے آپ کیا عمل کرے وہ مت پوچھیے. کیا بیان کرے، کیا واز تھا، اور کیا قصے بولے، اور کیا حکایتیں بولے. ارے بڑے شعلہ بیان ہے، شعلہ بیان. میرے عزیزوں دوستوں، جمعہ کے خطبے شعلہ بیانی کے لیے نہیں ہے، اسلام کی حقیقت بیانی کے لیے، مسلمانی کا تحفظ کرنے کے لیے، اپنے خاندان کو پہچاننے کے لیے، رشتہ داری کو پہچاننے کے لیے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے. گرتے ہو کو گرانے کے لیے نہیں، گرتے ہو کو سنبھالنے کے لیے ہے. الحمدللہ اس سرزمین پر بہت سے ایسے درد مند بھائی موجود ہیں جو اپنے بھائیوں کے لیے کام کرتے ہیں. اگرچہ ان کا کام چھوٹا ہی ہے، سوئی چھوٹی ہی ہوتی ہے مگر جوڑنے کا کام کرتی ہے. خیچی بڑی ہوتی ہے مگر بڑے تھان کو کاٹنے الگ کرنے کا کام کرتی ہے. خدا کرے کہ ہم سوئی بن جائیں، جوڑنے والے بن جائیں. تو ایسی ہی جوڑنے کا کام خدا کے گھر کو لوگ جاتے ہیں. حج بیت اللہ اور زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عنوان ہوتا ہے. گزشتہ الحمدللہ کئی سالوں سے کمیٹی کے مسائل حج کمیٹی کے لوگوں سے سنیے، ضرور سنیے، لیکن حج کے مسائل ایک دم خالص دینی مسائل ہوتے ہیں. تو دینی مسائل ایک عالم اور مشائخ ہی بیان کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ تبارک کر سکتا ہوں. میرا حج میں کیسے 100% صحیح کر سکتا ہوں، یہ سب بتانے کے لیے اردو میں یعنی لیڈیز کا بھی انتظام یہاں پر کیا جاتا ہے. پردے کے ساتھ، ماڈلز کے ساتھ، نقشوں کے ساتھ آپ کو سارے مسائل سمجھائے جائیں گے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی سوال ہے، تو کاغذ پہ لکھیں، نوٹ کر، زبانی نہیں. جب آپ نوٹ کر کے دیں گے تو ان سوالوں کے پورے جوابات بھی آپ کو انشاءاللہ مطمئن دیے جائیں گے. آپ مطمئن ہو جائیں. اس طریقے سے آپ پورے پریپیئرڈ ہو کر حج اور زیارت کرنے جائیں تو انشاءاللہ قبول بھی ہوگا. ایک سال ایسا ہوا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، آج سے 600-700 سال پہلے کے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ایک ساتھ 6 لاکھ آدمی حج پہ، 6 لاکھ آدمی حج کو آئے. وہ صاحب حج چلے گئے. بیت المقدس کی بھی زیارت کو ہے، وہاں لیتے تھے. پہلے ہوٹل نہیں تھے. ایک پہاڑ کے پاس ہو گیا، دیکھا انہوں نے اوپر سے 2 فرشتے وہاں بیٹھ گئے پہاڑ کے اوپر، جاؤ سو رہے تھے، آپس میں بات لے. ایک نے پوچھا کہ بھائی کتنے آدمی ہیں اس سال؟ 6 لاکھ آدمی. 6 لاکھ تو آئے، حج کرے، قبول کتنا ہوا؟ عمل کرنا الگ ہے، قبول ہونا الگ ہے. وہ خواب ان کا وہی ڈسکنٹ ہو گیا، ختم ہوگا. پھر دوسری آدمی وہی وہاں سوئے، انہوں نے پھر ویسی خواب دیکھا، 2 فرشتے آسمان سے اترے. پھر پوچھا کہ بھائی کل آپ نے پوچھا تھا کتنے لوگ حج کرنے آئے؟ 6 لوگ. تو قبول کتنا ہوا؟ 6 کا. پھر باقی کا کیا ہوا؟ کہا 6 کے صدقے میں پوروں کا قبول ہو گیا. تو مکمل انتظامات کر کے جائیے، مکمل انتظامات سے اور مسائل سے معلومات پورے بھرپور حاصل کر کے جائیے. انشاءاللہ ہوگا. اتوار کی صبح 10 عطا فرمائے. باقی دعوان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں